اچھا طاہر صاحب، بٹ یہ بھی اگر میں کہوں کہ دونوں حکومتیں ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ماضی میں گہرے تعلقات بھی رہے ہیں افغان طالبان کے پاکستان سے، پر جب اتنی پبلکلی بات ہو رہی ہو کہ یہاں سے وزیر داخلہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے جواب دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا بی بی سی پشتو کو انٹرویو میں، کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اب جو ڈائریکٹ ایک دوسرے سے گفتگو ہے وہ تقریباً بند ہو چکی ہے کہ اس طرح پبلکلی پریس کانفرنسز اور انٹرویوز میں کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ میری نظر میں مکمل بند ہوئی ہے، اور باوجود اس کے کہ سفارت خانے دونوں کے کھلے ہیں، اور جو اشرف غنی صاحب کے دور میں ڈائلاگ کا ایک نظام بنا تھا، وہ اے پی ایپس کے نام سے، افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈیریٹی کے نام سے، جب قریشی صاحب گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں، پہلا دورہ تھا جب طالبان کی وہاں حکومت بننے والی تھی، تو بن گئی تھی، اس وقت انہوں نے اتفاق کیا تھا دونوں نے کہ اسی بیس پہ، اے پی ایپس کی بیس پہ ہم نے آگے جانا ہے۔ اے پی ایپس بڑا ایک جامع کمپریہنسو ڈائلاگ کا نظام ہے، بٹ سر وہ تو حکومت ہی چلی گئی نا، لیکن یہ اگری کر گئے تھے طالبان اور پاکستان کہ ہم اسی کے بیس پہ آگے چلیں گے۔ اچھا، اور اس میں 5 گروپس بنے ہیں، ایک ملٹری آفیسرز کا، ایک ملٹری انٹیلیجنس کا، اور پھر 2 ریفیوجیز اور ٹریڈ کے حوالے سے، اور فارن آفس کا بھی ایک ہے اس میں۔ تو جب آپ کا ایک چینلز آپ کے کھلے ہیں اور آپ پھر بلیم گیم پہ آتے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ شروع میں تو پاکستان کو لوگ افغان اکثر اعتراض کرتے تھے جو طالبان کے مخالف لوگ ہیں کہ پاکستان ان کا وکیل بنا ہے، اور ایک لحاظ سے وکیل بنا بھی تھا، جو فنڈز منجمد تھے $9 ارب کے، پھر جناب جو سینکشن تھے ان پہ، لیکن اب وہی پاکستان جو پہلے طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کرتا تھا، خود ڈس انگیج بھی ہوا ہے، اور ڈس انگیج سے تھوڑا سا مزید آگے جا کر کے بلیم گیم والا، اور بلیم گیم سے آپ مسئلے بالکل بھی حل نہیں کر سکتے، کیونکہ شروع ممکن ہے طالبان مشکل میں تھے، لیکن اب طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا روس سے، ہمارا چین سے، سنٹرل ایشیا سے، اور میری نظر میں اس وقت افغان حکومت کے، طالبان حکومت کے اور امریکیوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو یعنی کہ طاہر صاحب آپ کی بات تو کہ کابل کی حکومت کے چین سے بھی اچھے تعلقات ہو گئے، روس سے بھی اچھے ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی بہتر ہو گئے، تو ہم ہی ایک لوزرز رہ گئے۔ بالکل ہم لوزر ہیں، باوجود اس کے کہ ہم افغانستان کی وجہ سے پاکستان بہت سفر کر چکا ہے، نہ صرف امریکیوں کے نیٹو والا، بلکہ سوویت آکوپیشن سے 79 سے لے کر کے اب تک ریفیوجیز ہمارے پاس زیادہ ہیں، ابھی بھی ہیں۔ افغانستان کی جب طالبان کی حکومت آ گئی اگست 2021 میں 15، تو سب سے زیادہ افغان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا پاکستان سفر بھی کر چکا ہے، پاکستان مشکل میں بھی ہے، لیکن پاکستان اور طالبان کے اس وقت جو تعلقات ہے وہ انتہائی مطلب ہے کہ آخری لیول تک پہنچے، راستہ نکل سکتا ہے، مسئلے مطلب ہے کہ آسان نہیں ہے۔ بٹ دیکھیں نا، سیکیورٹی سچویشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کافی ہم نے خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ہر روز ہر کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہماری فوج کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، تو مطلب کہ یہی لگ رہا ہے نا کہ افغان طالبان یا جو کابل کی عبوری حکومت ہے وہ تو بالکل توجہ یا اہمیت نہیں دے رہی کہ پاکستان کے کیا چیلنجز ہیں۔ آج جو واقعہ ہوا ہے، ویسے تو کئی واقعات ہوئے، لیکن تیرا جو ویلی ہے خیبر قبائلی ضلع میں، وہ افغانستان کے ساتھ بالکل اس طرح لگے، اور یہ جو پاکستان کہتے ہیں، پاکستان کا کنسرن جینون ہے، چین کے بالکل خدشات ہے، لیکن چین میں سنکھیان میں تو کوئی حملہ نہیں ہو رہا، ازبکستان کے بالکل جنون ہے، لیکن ازبکستان میں کوئی حملہ نہیں ہوا، تاجکستان کا تھوڑا سا مشکل ہے طالبان کے ساتھ، لیکن تاجکستان میں کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا، ایران کے کنسرن بالکل ہے، لیکن ایران میں کوئی بڑا حملہ، ہاں ایران میں حملے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر دوسرا فیکٹر انوالو ہے، داعش کا فیکٹر انوالو ہے، تو لہٰذا افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ صرف بیان سے اور ڈینائل موڈ ہر وقت جو ان کا ہوتا ہے اس سے کام نہیں چلے گا، پاکستان کے کنسرن کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو افغان طالبان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو پاکستانی عوام ہیں وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا، تو لہٰذا جہاں یہاں پر ان کے لیے جو ایک شروع میں ایک سمپتھی والا ایلیمنٹ تھا پاکستان میں، وہ کافی سارا ڈیمیج ہوا ہے۔